ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى وقال في مقام آخر أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل عن جارية أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال اعتقها فإنها مؤمنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے اس مختصر خطبہ میں عقیدے کا ایک اہم ترین مسئلہ بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، عام لوگوں میں، ہمارے عام مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. بعض لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، یعنی عربی میں کہتے ہیں اللہ فی کل مکان، ہر جگہ موجود ہے. ایک نظریہ یہ ہے، اور یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. ایک نظریہ دوسرا کیا ہے، اللہ ہر مخلوق کے اندر ہے. نعوذ باللہ، ہر مخلوق کے اندر، کہ جو بھی ہمیں نظر آتی ہے مخلوقات اس کے اندر اللہ ہے. ایک اور نظریہ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ خود ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ، یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود عربی میں کہتے ہیں. یہ سارے نظریات غلط ہیں، قرآن حدیث کے اور سلف صالحین کے، صحابہ اکرام کے اقوال کے، ان کے عقیدہ اور ایمان کے بالکل خلاف. دیکھیں قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، یہ تقریباً 6-7 جگہ پر قرآن مجید میں اتاری ہے. سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. اور اللہ کا عرش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش بتاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی. بات حدیث لمبی ہے، مختصر یہ ہے کہ فرمایا یہ زمین جس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کَحَلْقَةٍ فِي فُلَاةِ الْأَرْضِ، جیسے انگوٹھی یہ جو ہم یہاں پہنتے ہیں، یہ انگوٹھی چھلا یہ تم ایک بہت بڑے صحرا کے اندر پھینک دو اور تمہیں وہ نظر بھی نہیں آئے گی. یعنی مطلب یہ ہے تو یہ زمین آسمان کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے، اور پھر یہ زمین اور پہلا آسمان ملا کر دوسرے کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے. اسی طرح آپ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا. جب 7ویں آسمان کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ 7ویں آسمان کے مقابلے میں یہ زمین اور 6 آسمان اتنے چھوٹے ہیں جتنا ایک صحرا کے اندر چھلا پھینک دیا جائے. آپ اس مثال سے خود ہر بندہ کائنات کی وسعت کا کچھ نہ کچھ اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی.
اور عرش باقاعدہ ایک، یہ جیسے ہمارے ہاں بعض بھائی کہتے ہیں جب یہ آیات سامنے رکھی جاتی یہ عرش سے مراد قوت اور طاقت ہے، بلکہ نہیں، عرش سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عرش ہے جس پہ وہ مستوی ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کے کھڑے ہوں گے جس دن اللہ نے حساب و کتاب کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کا عرش ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان بنانے سے پہلے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ نے پانی سے دھواں اٹھا کر آسمان بنائے اور اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے عرش کو منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہم واللہ ان دلائل پہ غور کریں نا، کچھ تو بالکل واضح ترین دلائل ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں سے اوپر ساری مخلوقات سے بلند ہے۔ اور اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر باعن من خلقہ، اپنی مخلوقات سے بالکل بلند ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ دیکھیں سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں کے اوپر ہے کہ وہ زمین میں تم کو دھنسا دے اور زمین ہلنے لگ جائے؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں سے اوپر ہے کہ وہ کوئی بارش برسا دے اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کا ڈرانا کس طرح ہوتا ہے آسمانوں سے اوپر۔ یہ وہ دلائل ہیں قرآن مجید کے جن میں بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ عرش سے اوپر ہے۔ دلائل کی ایک اور قسم، جن دلائل کے اندر یہ چیز ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چیزیں چڑھتی ہیں، قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نیک اعمال چڑھتے ہیں اور جو نیک کلمے ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بھی اپنی طرف بلند کرتا ہے۔ بلند کون کر سکتا ہے؟ کس کی طرف چڑھ سکتے ہیں؟ جو اوپر ہو، جو اوپر ہو اس کی طرف چڑھ سکتے ہیں۔ یہ بس میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ دلائل کی ایک اور قسم قرآن میں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس سے تمہارے لیے رزق نکالتا ہے۔ تو نازل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا کئی جگہ پر تذکرہ فرمایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے تمہارے لیے پانی اتارا آسمان سے اور اس سے تمہارے لیے رزق نکالا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر۔ کون سا رب؟ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ نازل وہی کر سکتا ہے جو خود اوپر ہو، جو خود اوپر ہو۔ آپ اگر کمرے کی چھت پہ کھڑے ہوں تو تب ہی آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے انزل، نیچے اتر آؤ، یا کوئی اوپر چیز پڑی ہو اس کو نیچے اتارو، تو تب ہی کہا جا سکتا ہے جب آپ اوپر ہوں۔ جب آپ نیچے ہوں یہاں یہ صیغہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے کئی جگہ پر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نازل کرتا ہے، پانی نازل کرتا ہے، تمہارا رزق نکالتا ہے، آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ بات رزق کی کئی دفعہ کی، مراد پانی ہے، بارش کا، جس سے رزق نکلتا ہے، اور کئی جگہ پر سیدھا پانی کا ذکر کیا کہ اللہ نازل کرتا ہے۔ میرے بھائی نازل وہی کر سکتا ہے جو اوپر ہو۔ پھر حدیث سے لے لیں، یعنی بہت تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، بالکل واضح ترین دلائل۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی نے، اس کی بکریاں تھی، بکریاں تو لونڈی بکریاں چرا رہی تھی، ایک بکری بھیڑیا لے گیا۔ حالانکہ وہ بکری چھین کر، وہ لونڈی نے چھین لی تھی بکری، لیکن اس صحابی کو اتنا غصہ آیا
کہ اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مار دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے، صحابہ اکرام عرض کرتے تھے ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ایمان کی حالت بڑی بلند ہو جاتی ہے، آپ کی محفل میں آئے، افسوس کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، جلدی سے میں نے اس کو تھپڑ مار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا ہے، اب میں اس کے ازالہ کے لیے اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لونڈی کو بلاؤ، اس لونڈی کو بلایا۔ یہ حدیث کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے پہلا سوال اس لونڈی سے کیا، اس جاریہ سے، لونڈی سے کہا این اللہ، اے لونڈی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوا فی السماء واشارت بسبابتها الی السماء۔ اس عورت نے، اس لونڈی نے آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرا رب اللہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ آسمانوں سے اوپر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اعتقها فانها مومنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ لونڈی مومن ہے، مومنہ ہے، جو یہ سمجھتی ہے اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، جو یہ سمجھتی ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، جو یہ سمجھتی ہے وہ مخلوقات سے بلند ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہی تو ایمان ہے، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ لونڈی مومنہ ہے۔ تو اس حدیث میں اب اور کون سی مثال چاہیے ہمیں؟ چلے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات وہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ بنی تھی بعد میں، پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، انہوں نے طلاق دے دی، قرآن میں واقعہ موجود ہے سورہ احزاب کے اندر، انہوں نے طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ اپنے نکاح میں رکھیں، کیونکہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عربوں کے ہاں یہ تھا زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے اس کو توڑا ہے کہ آپ نکاح کریں خود۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک لو، سارا قصہ قرآن میں موجود ہے، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آگے ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایسے بطور خبر، بطور مشورہ آپ کو نکاح کا پیغام دیا، آپ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ نے حکم اتارا، کیا حکم اتارا؟ کہ ہم نے آپ کی شادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی ہے، جاؤ۔ ابھی ایک عورت بھیجی تھی مشورہ کرنے کے لیے، وہ عورت بھی ادھر ہی بیٹھی تھی، حضرت زینب بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو۔ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، کیا فرمایا؟ اے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سوچنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ میرا نکاح خود کر دیا ہے۔ پھر یہ کیا کہا کرتی تھی دوسری ازواج مطہرات کو پتہ ہے؟ یہ کہتی تھی تمہارے نکاح تمہارے ولیوں نے، ولی کہتے ہیں سرپرست، تمہارے نکاح تمہارے ولیوں نے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں، میں وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، یہ پہلے یہودیوں کے سردار تھے، جنگ میں زخمی ہو گئے، یہودیوں نے بادادی کی تھی جنگ احزاب میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہو کر غسل کر رہے ہیں، جبرائیل اتر آئے، یہ دیکھیں، یہ سمجھا کریں قرآن حدیث، جنگی لباس اتار کر تلوار، نیزہ اور زرہ یہ اتار کر آپ غسل کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو نہیں اتارے۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا ان یہودیوں کو سزا دینا ہے، بنی نذیر کے یہودیوں کو سزا دینا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی ہے، معاہدہ تھا مدینے کا دفاع اکٹھے کریں گے، آج انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا ہے، آپ کے خلاف کیا ہے، ان کو سزا دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب انہوں نے دیکھا لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے پہلے سردار ہوا کرتے تھے، آج وہ مسلمان ہیں،
وہ جو فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، جانور پر اٹھا کر انہیں بٹھایا گیا، وہاں لایا گیا یہودیوں کے قلعے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، بتائیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے آپ کے ساتھ بد عہدی کی ہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے۔ حدیث میں پتہ ہے کیا آتا ہے؟ یہ فیصلہ سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگ گیا۔ فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے کیا ہے۔ ان غداروں کے لیے جو فیصلہ اللہ نے فوق سبع سماوات، ساتویں آسمان کے اوپر سے اللہ نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا ہے وہی آپ نے کیا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس فیصلے کو نافذ کر دیا۔ اب اس سے اور کیا دلائل چاہیے کہ اللہ اوپر ہے؟ اور اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو سارے بھائی یہ تو جانتے نا، ہر فرقے کا عالم یہ بات کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوتی گئی، چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لفظ کیا تھے؟ مرحبا بابن صالح، ہمارے نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو۔ بقیہ سارے انبیاء کیا کہتے تھے؟ مرحبا باخ صالح، ہمارے نیک بھائی کا آنا مبارک ہو۔ آپ کہتے ہیں میں نے ساتوں آسمان کراس کیے، پھر سدرۃ المنتہا آیا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ روشنیاں ہیں، اللہ کے سامنے روشنیوں کے پردے ہیں۔ وہاں سے جب واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ کہا میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 50 صلاتن، 50 نمازوں کا تحفہ۔ کیا فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ان امتک لا تطیق ھذا، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، جائیے اللہ کے پاس واپس جائیے، نمازیں کم کروائیے۔ ہر ایک نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، گئے 10 معاف ہوئی، پھر 10، پھر 10، کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائیے ابھی بھی کم کروا لیجئے۔ فرمایا اب تو مجھے اللہ سے شرم آنے لگ گئی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے آواز دے کر کہا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاس لکھے ہوئے کلمے بدلتے نہیں ہیں، میں نے 50 نمازیں لکھی تھی، 5 کر دی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی، میں 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ کہاں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار؟ اگر اللہ ہر جگہ پہ ہے تو کہاں گئے تھے بار بار؟ اس لیے میرے بھائی یہ عقیدہ بنا لیں کہ اللہ تعالی اس مخلوقات سے 7 آسمانوں کے اوپر بلند ہے، بالکل الگ ہے، وہ کسی مخلوق کے دل میں نہیں رہتا، نہ یہ مخلوقات کوئی خدا ہے نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں نا ہمارے بدبخت قسم کے قوال، کہتے ہیں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھائی، رب دلاں وچ رہندا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ مسجد گرانا چاہتے ہو تو گرا دو، مندر گرانا چاہتے ہو تو گرا دو، کسی بندے کا دل نہ توڑو، اس کے اندر اللہ رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صاف جھوٹ ہے میرے بھائی، بات لمبی نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور عقائد کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے چند دلائل قرآن اور حدیث کے ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے اور یہ عرش 7 آسمانوں سے بلند ہے، اور اللہ کی کرسی بھی 7 آسمانوں سے بلند ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض،
یہ کرسی ہے اور اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ ایک حیرانگی کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، ویسے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی بیان کی جاتی جھوٹی قسم کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا معراج پہ تو جوتیوں سمیت ہی اللہ کے عرش پہ چڑھ گئے تھے۔ او بھائی تم تو عرش مانتے ہی نہیں، تم تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ ادھر رہتا ہے، ہر جگہ ہے، بس جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ انسان کے دل میں ہے، مخلوقات کے اندر ہے، جو مخلوق نظر آ رہی ہے اللہ نعوذ باللہ، تو یہ بات تو آپ مانتے ہی نہیں۔ پھر ہنسی آتی ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے اور ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ چڑھ گئے اور جوتیوں سمیت چڑھ گئے، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن حدیث کے علاوہ آپ اگر عقل سے بھی سوچیں نا، عقل سے، تو اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے۔ کیوں؟ کہ جو چیز کو بناتا ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، یا دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جو کوئی چیز بناتا ہے وہ بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، اس کا عہدہ اور مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا مقام اور مکان بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اللہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کائنات سے بالکل بلند ہو اور کائنات سے اعلیٰ ہو، کائنات سے عرفہ ہو۔ اگر ہم نماز کے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ کبھی سوچا ہے سبحان کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، بالکل پاک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نیچے ہو جانا، جھک جانا، یہ انسان کا کام ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو بہت بلند ہے۔ اعلیٰ، سب سے سپرلیٹو ڈگری، تو سب سے بلند ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر دیکھیں ایک اور چیز، آپ اکثر یہ فقرہ سنتے ہیں، یہ دین اسلام فطرت کے عین مطابق، ہماری فطرت بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ کیسے؟ کہ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں نا، اچانک کوئی مصیبت آئے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے نعوذ باللہ، یا اس طرح کی کوئی پریشانی آ جائے اچانک، تو فوراً ہمارے منہ سے ایک نکلتا ہے یا اللہ تو بچا لے۔ ہمارا منہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، کیوں؟ کہ اللہ اوپر ہے، اللہ بلند ہے، یا اللہ تو بچا لے۔ اور دعا کرتے ہیں نا، حیرت ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں آج تک کسی نے ہاتھ ادھر نہیں اٹھائے، ادھر نہیں اٹھائے، ادھر نہیں اٹھائے، جب بھی ہاتھ اٹھے ہیں آسمان کی طرف اٹھے ہیں، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اس لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جس آدمی کے بال سفید ہو جائیں، سفید بالوں والا، ابیض کہتے ہیں سفید بال، یہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں استحیی ان اردہما خائبین، مجھے شرم آتی ہے کہ اس بوڑھے کے ہاتھوں کو میں خالی واپس لوٹا دوں، یہ سچے دل کے ساتھ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں۔ بچوں سے پوچھ لیں اللہ کہاں ہے، وہ بھی کہیں گے اللہ اوپر ہے۔ جانوروں کو واللہ دیکھ لیں، جب کسی قسم کی شدید تکلیف میں آتے ہیں ان کا بھی منہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، کیوں؟ کہ ان کو بنانے والا اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اس لیے بعض بھائی کہتی وہ حدیث قرآن میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، یہاں رہتے ہیں۔ او بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہاں شاہ رگ سے پہلی بات تو یہ اس آیت میں مفسرین نے ویسے ہی اختلاف کیا کہ یہاں اللہ مراد ہے یا فرشتے مراد ہیں، کہ اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ فرشتے ہیں۔ اور اگر اللہ بھی مراد ہو تو اللہ کا علم اور طاقت سے انسان کے قریب ہونا مراد ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ایک سیکنڈ بھی ہم سانس نہیں لے سکتے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دو، کہا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، ہاں اگر ایک مظاہرہ دیکھنا ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔
کیا آتا ہے کہ جب اللہ نے اس پہ تجلی ڈالی جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو ایک تجلی برداشت نبی نہیں کر سکتا، ادھر پورا ہی اللہ نعوذ باللہ اندر بیٹھا ہے، ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان، صحیح ایمان جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو اپنانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سائر الصحابہ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم علی عدوک و عدوہم اللہم انصرهم نصرا عزیزا اللہم ثبت اقدامهم وسدد رمیهم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردهم الى آلهم سالمین اللہم تقبل شہداءهم وعاف جرحاهم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المجاہدین علی الحدود یا رب العالمین اللہم ثبت اقدامهم وسدد رمیهم یا ارحم الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔